لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ مسند خلافت پر آئے۔ آپ جانتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کی ذات، جن کی بیعت سارے صحابہ نے کی، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر اور سب سے افضل انسان سارے انبیاء کرام کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو تسلیم کیا۔ تو اب وہ زمانہ ایسا تھا، آج جیسا دور نہ تھا کہ اسلام کو اگر آج سمجھانا ہو تو ہم اس وقت آن لائن یوٹیوب کے ذریعے آپ کو اسلام کی باتیں پیش کر رہے ہیں۔ پرنٹ میڈیا موجود ہے، الیکٹرانک میڈیا موجود ہے، پلک کے جھپکتے عالمی سطح پر اسلام کی سچائی اور حقانیت کا پیغام اور اس کی تعلیم پہنچانا آسان ہو چکا ہے۔ لیکن اس زمانے میں اگر لوگوں کو اسلام سمجھانا ہوتا تو کوئی الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا، کوئی پرنٹ میڈیا نہیں تھا، لوگ اسلام کیسے سمجھتے؟ وہ کردار سے سمجھتے، انسانوں سے سمجھتے، انسانوں کی زندگی سے سمجھتے، مسلمانوں کی زندگی سے سمجھتے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کی ذات خلافت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد اس طریقے کی تھی کہ اگر اس زمانے میں کسی کو اسلام سمجھانا ہوتا تو اسے لا کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بٹھا دیا جاتا۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عادات دیکھتا، اطوار دیکھتا، زندگی گزارنے کے اصول و ضوابط دیکھتا، عدل اور انصاف دیکھتا، اور ان کی زندگی کے اندر جو بھی حرکات و سکنات ہوتے اس کا مشاہدہ کرتا، اور اس کے بعد یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا کہ ان کی زندگی کی نشست و برخاست ہمیں بتا رہے ہیں کہ اسلام کیا ہے۔ یہاں ایک بات میں آپ کو بتا دوں، آج بزرگ کسے سمجھا جاتا ہے؟ آج کمال کا انسان، بزرگ، ولی اسے سمجھا جاتا ہے جو آسمان پہ اڑ کر کے دکھائے، جو سمندر پہ مسلح بچھا کر کے دکھائے۔ حقیقت میں یہ ہے کہ دین پر ثابت قدم رہنا یہ سب سے بڑی بزرگی کی دلیل ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا الاستقامت فوق الکرامہ، دین پر ثابت قدم رہنا یہ کرامتوں سے بہتر ہے۔ اور آج میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کسی کے قریب بیٹھ کر کے دیکھیں اور کسی سے تھوڑی دیر گفت و شنید کر کے دیکھیں تو آپ محسوس کر سکیں گے کہ اس کی زندگی سے اسلام کتنا چھلک رہا ہے اور کتنا سمجھ میں آ رہا ہے۔ خیر، تو صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کی ذات وہ عظیم ذات تھی کہ جن کے قریب بیٹھ کر، جن کی صحبت میں بیٹھ کر انسان کو اسلام کی عظمتیں سمجھ میں آ جاتی۔ آپ دیکھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت کریمہ تھی کہ جب اپنے گھر سے نکلتے تو چند بچیاں تھیں جن کو بکری کا دودھ دوہنا نہیں آتا تھا، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتی کہ ہمیں بکری کا دودھ دوہ کر کے دے دیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب وہ مسند خلافت پر بیٹھے اور اس کے بعد جب شہرہ ہوا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہو چکے ہیں اور لوگوں نے ان کی بیعت کر لی، اس کے بعد جب اس گلی سے گزر رہے تھے تو بچیوں نے بے ساختہ یہ کہہ کر کنارہ کر لیا کہ اب تو خلیفۃ المسلمین ہو چکے ہیں، انہیں بھلا ہم کیسے یہ کہیں کہ ہماری بکری کا دودھ دو کر کے دیں۔ صدیق اکبر کے کانوں سے یہ بات ٹکرائی، آپ نے فرمایا نہیں بچیوں، میں خلیفہ تو ابھی ہوا، غلام مصطفیٰ تو پہلے سے ہوں۔
اور اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بچیوں کی بکریوں کے دودھ کو دو کر کے انہیں پیش فرما دیا اور فرمایا بیٹی جب بھی کوئی کام مجھے بلا لیا کریں. اللہ اکبر. آپ ذرا سوچیں اور اندازہ لگائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ سے انسانوں کو اسلام سمجھ میں آتا تھا. آپ جانتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کئی محاذ آئے اور کئی معاملات درپیش تھے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور دین کی سربلندی کے لیے ہر قسم کے محاذ پر ٹکراؤ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین کمپلیٹ ہو چکا تھا اس دین کی تبدیلی کے لیے کوئی چیز گوارا نہیں کرتے. اللہ اکبر. مانعین زکوٰۃ نے جب زکوٰۃ کے نہ دینے کی بات کہی تو آپ ان کے خلاف سینہ سپر ہو گئے. اللہ اکبر. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں یہاں تک تو ساری چیزیں آپ کی سمجھ میں آ سکتی ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں وجود سے اسلام کیسے سمجھا رہے تھے. اللہ اکبر. مسند خلافت پر فائز ہوئے اور اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رجسٹر تیار کیا اور اس رجسٹر کے اندر کاموں کی تقسیم فرمائی. یہ کام فلاں کر لے، یہ کام فلاں کر لے، یہ کام فلاں کر لے، یہ کام فلاں کر لے. لیکن سارے رجسٹر میں ہر کام کے آگے کسی نہ کسی کا نام لکھا ہوا تھا، لیکن ایک کام ایسا تھا جس کے آگے کسی کا نام لکھا ہوا نہیں تھا. وہ کام یہ تھا کہ مدینے میں ایک بڑھیا رہتی تھی جس کے گھر کی صفائی کا معاملہ تھا اور جس کو کھلانے پلانے کا معاملہ تھا. وہاں پر کسی کا نام لکھا ہوا نہیں تھا. فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے جب یہ دیکھا تو رجسٹر دیکھنے کے بعد خیال ہوا یہاں کسی کا نام نہیں لکھا، میں یہ کام انجام دوں گا. اور اللہ اکبر. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز کے بعد اس عورت کے گھر پر پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ گھر کی صفائی پہلے ہو چکی ہے، عورت کے کھانے کا انتظام پہلے سے کیا جا چکا ہے. فاروق اعظم کو حیرت ہوئی کون ہے جو اس عورت کا کام انجام دے کر کے چلا گیا؟ وہاں تو کسی کا نام مذکور نہ تھا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رات کو بیٹھ جاتے ہیں اس عورت کے گھر کے قریب چھپ کر کے یہ دیکھنے کے لیے کہ کون آ کر کے اس عورت کا کام کرتا ہے. رات کی تاریکی کے اندر ایک شخص آتا ہے جس کے چہرے پر رومال ہوتا ہے، پیروں میں جوتیاں نہیں ہوتی اور وہ اس عورت کے گھر کی طرف بڑھتا ہے. اللہ اکبر. فاروق اعظم نے آواز دی کون؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ابو بکر. اللہ اکبر. فاروق اعظم لرز گئے اور عرض کرنے لگے میں نے سوچا اس بڑھیا کے کام کے آگے نام لکھا ہوا نہیں تھا تو میں نے سوچا میں یہ کام انجام دے دوں، لیکن آپ یہ کام انجام دے رہے ہیں، آپ مجھے کہہ دیتے میں یہ کام انجام دے دیتا. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے پیروں میں جوتے کیوں نہیں پہنے؟ آپ نے اپنے چہرے پہ رومال کیوں ڈالے رکھا ہے؟ چادر کیوں ڈالے رکھی ہے؟ اب سنیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں سنو میں نے جوتے اس لیے نہیں پہنے کہ رات کی تاریکی میں چلنے کی وجہ سے جوتوں کی آہٹ کی وجہ سے کسی مسلمان کی نیند خراب نہ ہو جائے، اور چہرے پہ رومال اس لیے ڈالے رکھا ہے، چادر اس لیے ڈالے رکھی ہے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں رات کے وقت یہ کام انجام دینے کے لیے جا رہا ہوں، میرا چہرہ ظاہر نہ ہو جائے. اللہ اکبر. تب فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا تھا ابو بکر تمہاری نیکیوں کے معاملے میں کوئی تم سے آگے نہیں نکل سکتا. یہ کون تھے؟ یہ خلیفہ وقت تھے، یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب تھے جن کی زندگی کے اس کردار سے واضح ہو رہا تھا کہ ان کی زندگی سے اسلام چھلک رہا ہے. دین صرف سجدے کا نام نہیں ہے، دین صرف روزے کا نام نہیں ہے، دین صرف کعبے کے طواف کا نام نہیں ہے، بلکہ دین مخلوق خدا کی خدمت کا بھی نام ہے. دین اونچے مقام پر پہنچنے کے بعد غریبوں کی دستگیری کا بھی نام ہے. دین بلند و بالا مقام پر پہنچ جانے کے بعد خدمت خلق کا نام بھی ہے. دین صرف لوگوں کی جیب کاٹنے کا نام نہیں ہے،
بلکہ لوگوں پر اپنے سرمایہ کو لٹانے کا نام ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے دین کا حسن چھلکتا تھا، اور وہ مکمل دین تھے۔ دین جسے سمجھنا ہوتا وہ صدیق اکبر کی زندگی سے سمجھتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر آئے۔ اللہ اکبر! آپ جانتے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ اپنی زندگی سادگی میں گزار رہے ہیں، اپنی زندگی بڑی آرام سے گزار رہے ہیں، اپنی زندگی کو ہر قسم کی آلائش سے، آسائش سے بچاتے ہوئے گزار رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فتوحات کا وہ عظیم سلسلہ جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور پاک میں ملتا ہے، اور جو نظام اسلام کے قیام کے سلسلے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنہرا دور ملتا ہے، وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ اللہ اکبر! سیدنا فاروق اعظم کی زندگی دیکھو، ان کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرو تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان کی زندگی سے اسلام کس طرح سے چھلکتا نظر آتا تھا۔ اللہ اللہ! میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے ایک عیسائی وزیر خارجہ پہنچتا ہے، فورن منسٹر پہنچتا ہے، یہ سوچ کر کے پہنچتا ہے کہ جس عمر کے نام سے پوری دنیا لرزتی ہے، ذرا جا کے دیکھوں تو صحیح عمر کتنی ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزارتے ہیں، ان کے قریب کتنے پہرے دار موجود ہیں، ان کی زندگی کتنی آسائش میں گزرتی ہے۔ اللہ اکبر! وہ جب مدینے آ کر لوگوں سے پوچھتا ہے ہمیں خلیفہ سے ملنا ہے، امیر المؤمنین سے ملنا ہے، تو بتایا گیا امیر المؤمنین اس وقت جنگل میں بکریاں چرا رہے ہیں۔ اللہ اللہ! جب وہ وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ امیر المؤمنین ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں۔ پوچھنے والے سے پوچھا گیا امیر المؤمنین کہاں ہیں؟ جواب میں بتایا گیا وہ جو ہے درخت کے نیچے چادر بچھا کر سو رہے ہیں، وہی ہمارے امیر المؤمنین ہیں۔ وہ قریب پہنچا، فاروق اعظم کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، لرز رہا تھا، کانپ رہا تھا، اور کانپتے ہوئے اس کے دل و دماغ میں ایک عجیب تصور تھا، یا اللہ! جس کے نام سے پوری دنیا لرزتی ہے، آج وہ اس طرح سے بغیر باڈی گارڈ کے، بغیر سیکیورٹی فورس کے آرام سے سو رہا ہے۔ فاروق اعظم کی آنکھ کھلی، نگاہوں کے سامنے کسی اجنبی کو دیکھا، پوچھا کیسے آنا ہوا، کون ہو تم؟ اس نے کہا میں فلاں عیسائی کا وزیر خارجہ ہوں، فلاں ملک کا وزیر خارجہ ہوں، میں آپ سے ملاقات کی غرض سے حاضر ہوا۔ فاروق اعظم اٹھ کر بیٹھے، ملاقات کی، اور اس کے بعد اس شخص نے پہلا جو سوال پوچھا سنیے، اس نے کہا امیر المؤمنین یہ تو بتائیے ہمارے بادشاہوں کو نرم گدوں پر نیند نہیں آتی، ہمارے بادشاہوں کو سیکیورٹی فورس کے درمیان نیند نہیں آتی، محافظ دستے کے درمیان نیند نہیں آتی، اور آپ کو اس درخت کے نیچے صرف چادر پر لیٹنے کے ساتھ آپ کو یہاں نیند کیسے آ گئی؟ وجہ کیا ہے؟ نہ کوئی محافظ دستہ ہے، نہ کوئی سیکیورٹی فورس ہے، کوئی بھی نہیں، آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ کیسے سکون کی نیند آپ کو آ گئی؟ فاروق اعظم نے برجستہ جو جواب دیا غور سے سنو، ارشاد فرماتے ہیں جو لوگوں پر حکومت کرتا ہے اسے نرم گدوں پر نیند نہیں آتی، اور جو لوگوں کی خدمت کرتا ہے اسے درخت کے نیچے بھی نیند آ جاتی ہے۔ فاروق اعظم نے اپنے وجود سے ثابت کیا میں لوگوں کا حاکم نہیں ہوں، میں لوگوں کا خادم ہوں۔ اللہ اکبر! اونچے مقام پر فائز ہونے کے بعد عیاشی کی زندگی نہیں تھی، آسائش کی زندگی نہیں تھی، تعیشات کی زندگی نہیں تھی، بلکہ سادگی کی زندگی تھی، اور ان کے وجود سے، ان کے ہر حرکات و سکنات سے دنیا کے سامنے اسلام نمودار ہو رہا تھا، اسلام کا حسن نمایاں ہو رہا تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی سے اسلام کے حسن کو نمایاں کیا۔ ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔